بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں منعقدہ رابطہ عالم اسلامی کی تقریب اور مولانا زاہد الراشدی مدظل العالی کی عدم شرکت۔ تفصیلات کے مطابق جمیل الرحمن فاروقی اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ فکر شیخ الہند کے وارث اور حریت فکر کے امین حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظل العالی سے راکب نے پوچھا کہ حضرت استاد جی، آپ رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے اسلام آباد میں مختلف مسالک کے علماء کی تقریب میں مدعو تھے، پھر بھی شریک نہیں ہوئے، خیریت تو ہے؟ جمیل الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظل العالی صبح صبح تر و تازہ اور فل گپ شپ کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو میرے سوال پر پوچھا کہ تقریب کا کیا عنوان تھا۔ راکب نے بتایا کہ مسالک کے درمیان پلوں کی تعمیر، جس پر مولانا زاہد الراشدی صاحب نے وجد آفرین اور غمزدہ لہجے میں فرمایا کہ جن لمحوں قبلہ اول کے دامن میں ہمارے بچوں کی کھوپڑیوں کی مینار اور ہڈیوں کے پل تعمیر کیے جا رہے ہوں اور ہم غیر ضروری عناوین پر یہاں بانسری بجانے بیٹھ جائیں اور ہماری تقریبات نشستند، گفتند، خوردند اور برخاستن تک محدود ہوں، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری قومی حمیت کا جنازہ ہے۔ جمیل الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ پھر مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اس عنوان کی ضرورت تھی یا مجھے اس عنوان کے تحت ہونے والی تقریب میں جانا چاہیے تھا؟ جس پر جواباً میں خاموش رہا، تو میری خاموشی کو بھانپ کر مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا، تم میرے مزاج سے واقف ہو کہ میں اتحاد امت کا داعی ہوں، بلکہ میں تو علاقائی سطح سے مسلکی ہم آہنگی سے شروع کر کے عالمی سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی پر ہر فورم پر بات کرتا ہوں اور اس کی ضرورت کو سمجھتا ہوں، مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ اس وقت امت پر کیا افتاد آن پڑی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ واضح ہو کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب مدظل العالی کا عالمی فورم رابطہ عالم اسلامی سے دردمندانہ مطالبہ یہ ہے کہ اسے قضیہ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے کھل کر اپنا موقف امت کے سامنے رکھنا چاہیے اور ہر فورم پر 90 کی دہائی کی طرح مؤثر آواز اٹھانی چاہیے اور عالمی سطح پر صرف اور صرف القدس اور فلسطین کو موضوع بحث بنانا چاہیے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے تقریب میں شرکت کے لیے دیے جانے والے دعوت نامہ کے جواب میں جو حرف انکار لکھا ہے، وہ بھی مظلوم طبقات کے دل کی آواز ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جوابی خط میں لکھتے ہیں کہ گرامی قدر عزت مآب جناب سعد بن مسعود الحارثی صاحب، رئیس مکتب رابطہ عالم اسلامی اسلام آباد پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اپریل 2024 کو اسلام آباد میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور رابطہ کے حوالے سے رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا۔ یاد فرمائی کا تہہ دل سے شکریہ۔ میرے محترم، ہم انتظار میں تھے کہ فلسطین کی موجودہ سنگین صورتحال اور مسجد اقصیٰ کو درپیش خطرات کے موضوع پر امت مسلمہ کے جذبات و احساسات کی ترجمانی اور فلسطینی مظلومین کی حمایت کے لیے رابطہ عالم اسلامی کا موقر فورم کوئی کردار ادا کرے گا، مگر اس سلسلہ میں مسلم حکمرانوں، OIC اور رابطہ عالم اسلامی کے ماحول میں مکمل سناٹے کی کیفیت نے امت کو مایوس کیا ہے اور یتحیر زی اللبیب کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ اس تناظر میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے عنوان پر سرگرمیاں میرے نزدیک بے وقت اور بے مقصد ہیں۔ مجھے اس موضوع کی اہمیت و ضرورت سے قطعی انکار نہیں ہے، مگر یہ وقت اس کا نہیں، بلکہ مسجد اقصیٰ اور فلسطینی مظلومین کے حق میں مؤثر آواز بلند کرنے اور امت مسلمہ کو عالمی استعماری قوتوں کے حصار سے نکالنے کی جدوجہد کا ہے۔ اس لیے میں بصد احترام 14 اپریل کی مذکورہ کانفرنس میں شرکت سے معذرت خواہ ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حماس رہنما اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حماس رہنما کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیت کی ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خصوصی ہدایت پر علامہ راشد محمود سومرو کی قطر میں اسماعیل ہانیہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ مولانا راشد محمود سومرو نے اسماعیل ہانیہ کو مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تعزیتی خط پیش کیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے ٹیلی فونک گفتگو میں شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام فلسطینی بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، اپنے اجتماعات میں اسرائیلی جارحیت کو بے نقاب کریں گے۔
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہزاروں فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمیوں پر عالمی برادری خصوصاً مسلم دنیا کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے قدم بقدم اور شانہ بشانہ ہیں۔ دوسری طرف سے اسماعیل ہانیہ نے بھی جدہ سعودی عرب میں بین الاقوامی کانفرنس میں فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنے پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے کارکنان اور پاکستانی عوام کا غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے پر بھی شکریہ ادا کیا۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ اہل غزہ اور شہداء کے اہل خانہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اور پاکستانی عوام کی امدادی کوششوں پر خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی و سینئر رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ تفصیلات کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ پشین جلسے میں نامناسب نعروں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ ایسے نعرے دونوں جماعتوں کی قربت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری کہتے ہیں کہ رہنماؤں میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی کی جانب سے دونوں جماعتوں میں رابطے بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پہلے بھی رابطے ہوئے، کچھ تحفظات ہیں، پہلے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دونوں جماعتوں میں مستقل رابطوں کی ضرورت ہے۔ اس پر جواباً اسد قیصر نے کہا کہ بیرون ملک واپسی پر تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے لائحہ عمل بنائیں گے۔ امارت اسلامیہ تمام شہریوں کو بہترین اور معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے بیرون ملک مقیم افغانوں کے نمائندگان اور علمی و ثقافتی شخصیات سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ عالمی سلامتی کو یقینی بنانا، معاشی استحکام کو مضبوط بنانا اور شہریوں کو ضروری سہولیات کی فراہمی امارت اسلامیہ افغانستان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق امارت اسلامیہ تمام شہریوں کو بہترین اور معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر بیرون ملک مقیم تمام افغان کیڈرز اور ماہرین سے کہا کہ وہ واپس آ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ افغان مصنوعات کی وسطی ایشیائی ممالک میں اچھی مارکیٹ ہے۔ تفصیلات کے مطابق رئیس الوزراء کے نائب برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے وزارت صنعت و تجارت کے وزیر نور الدین عزیزی سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت میں توازن برقرار رکھنے پر زور دیا۔ وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ بہترین اقتصادی پالیسی کی بنیاد پر خطے کے ممالک کے ساتھ برآمدات اور درآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق وسطی ایشیائی ممالک میں افغان مصنوعات کی اچھی مارکیٹ ہے اور انہوں نے مارکیٹنگ کے مقصد سے دیگر مارکیٹوں میں نمائشیں بھی کر رکھی ہیں۔ میڈیا اصولوں کی خلاف ورزی، 2 ٹی وی چینلز کے مقدمات عدالت میں پیش۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت اطلاعات و ثقافت کی سربراہی میں میڈیا وائلیشن ایویلیویشن کمیشن نے معمول کے اجلاس میں صحافتی اصولوں کی پاسداری نہ کرنے، قومی اور اسلامی اقدار کا خیال نہ رکھنے اور نسلی اور لسانی تعصب کو ہوا دینے پر بریہ اور نور نامی ٹی وی چینلز کے خلاف مقدمات درج کر کے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ حماس نے قیدیوں کی رہائی کے لیے مجوزہ معاہدے کی نئی تجاویز مسترد کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے منگل کو ٹائمز آف اسرائیل کو بتایا ہے کہ حماس نے یرغمال بنائے گئے اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے تازہ ترین مجوزہ معاہدے کی تمام شرائط کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے اپنے رد عمل میں درخواست کی ہے کہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مذاکرات کاروں کی طرف سے ضمانت فراہم کرنے سے مشروط کی جائے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیل مستقل جنگ بندی پر رضامند ہو، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء کیا جائے اور فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دینے کے بعد قیدیوں کے تبادلے کے اگلے مرحلے پر کام شروع کیا جائے۔ حماس تحریک کے رد عمل میں فلسطینی فوجداری نوعیت کے قیدیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اسرائیل ہر اسیر کے بدلے رہا کرے گا۔ حماس نے اسرائیلیوں کے قتل میں سزا پانے والے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی بھی شرط رکھی ہے۔ اس تناظر میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیر کے روز کہا تھا کہ اسرائیل بہت اچھے ٹریک پر ہے، لیکن حماس ایک ایسے معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے جو غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی کا باعث
بنیں۔ مدینہ منورہ میں شام کے الحاج اسماعیل الزائم ابو صبا انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ میں شام کے الحاج اسماعیل الزائم، جن کی کنیت ابو صبا ہے، گزشتہ کل 96 برس کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شیخ اسماعیل مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاحی کاموں کے سلسلے میں مشہور تھے۔ ان کا ایک سب سے اچھا مسلسل عمل یہ تھا کہ انہوں نے 40 سال تک مدینۃ المنورہ آنے والے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو روزانہ چائے پلائی ہے، اور وہ بھی فری میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت شیخ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔